اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی برکت عطا فرمائی، اور یوں تو ایک آیت ایسی ہے جس کے ذریعے ہم باحثیت مسلمان اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس چیز پر برکت ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ جس کام سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہ کی جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے اور اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی؟ سورہ توبہ سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ ترتیب کے لحاظ سے سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، جبکہ مدینے میں نازل ہوئی اور 129 آیت اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہیں، ایک التوبہ، دوسرا البارات۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ لکھنے کی 2 رائے بتائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ امام راضی نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اسی لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں کی ترتیب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں سوائے سورہ انفال کے اور سورہ توبہ کے، اور سورۃ الانفال کو سورہ اعراف کے بعد اور سورہ توبہ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے رکھا۔ نیز سورہ توبہ سے قبل بسم اللہ بھی نہیں لکھی، یہ بھی آپ کا اجتہاد تھا۔ پھر بعض صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سوال کیے، جس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سوال حضرت عثمان سے پوچھے، ایک سورۃ الاعراف اور سورۃ توبہ کی آیت کے متعلق، اور دوسرا ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے تو سورۃ توبہ سے قبل کیوں نہیں لکھی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زمانے تک لمبی لمبی صورتیں نازل ہوتی تھی، اور جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے کہ اس آیت کو فلاں نام کی صورت میں لکھ دو۔ اور سورۃ الانفال مدینے کے شروعات کے دنوں میں نازل ہوئی، اور سورۃ البارات یعنی کہ سورہ توبہ قرآن کے آخر میں نازل ہوئی، اور سورہ توبہ کا قصہ انفال کے قصے سے مشابہ رکھتا ہے۔ پس میں نے گمان کیا کہ سورۃ البارات انفال کا جز ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تھے، اور انہوں نے ہم سے یہ نہیں بیان فرمایا کہ سورہ توبہ سورہ انفال کا جز ہے، پس اسی وجہ سے میں نے ان دونوں صورتوں کو ملا کر رکھا، میں نے ان کے درمیان بسم اللہ کی سطر نہیں لکھی۔ جبکہ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں سے آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو آپ جب اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ نہیں کہیں گے کہ السلام علیکم، آپ نے میرا بٹوا چرایا ہے اس لیے آپ کو چھوڑوں گا نہیں، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہے، اور غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا۔ دراصل سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ اس کو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ قوم نوح اور عاد و سمود وغیرہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے جنہیں انہوں نے جھٹلا دیا، اور ایک خاص مدت تک مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان پر طوفان اور زلزلے کی صورت میں آفات نازل کرے، جس کے نتیجے میں یہ اقوام صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جزا و سزا آخرت میں برپا کرنی ہے دنیا میں دکھا دی، تاکہ باقی اقوام اس سے عبرت حاصل کریں اور خدا کی فرما بردار بن کر رہیں۔ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفات کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ یہ ہدایت بالکل ویسی ہی تھی جیسی سابقہ اقوام کے معاملے میں فرشتوں کو دی گئی تھی،
اس صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ مشرکین عرب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ چونکہ یہ سزا کا بیان ہے، اسی لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی فرمایا جاتا، اور اسی لیے اس سورہ سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اور ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔